یہ زلزلہ برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگی کہ وہ ماں سینے کے ساتھ اپنی چھاتیوں کے ساتھ بچے کو لگا کر دودھ پلاتی ہے اور اس کی محبت کی کیفیت دنیا جہان سے بڑھ جاتی، محبت کی کیفیت عجیب ہو جاتی۔ لیکن جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو وہ اپنے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر اس قدر شدید زلزلہ اور پریشانی کا معاملہ ہوگا۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، اللہ علینا۔ وہی بات کہ یا اللہ عمل تھوڑے ہیں، تیرے احسان پر، تیری شفقت پر، تیری رحمت پر آس۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر اپنا احسان کر دیا۔ وقانا عذاب السموم، ہمیں اس دھوئیں کے عذاب سے بچا۔ جہنم کا دھواں، یہاں والا دھواں تو بڑا ہلکا ہے، تھوڑی رستہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے دھواں ہٹ جائے تو، وہاں دھواں سیاہ دھواں ہوگا، نہ رستہ سمجھ آئے گا نہ سانس لے سکے، اور اس دھوئیں سے گزرنا بھی محال ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز دوزخ کو لایا جائے، اللہ کے حضور دوزخ کو پیش کیا جائے گا اور میدان محشر میں اس کو لایا جائے، اور اس روز اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، پھر وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ اس طرح کے اندر حدت اور گرمی ہوگی، قدر بھڑک رہی ہوگی۔ حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے ہلکے ترین عذاب کے بارے میں بھی متوجہ کیا اور ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جہنم میں ایک شخص کو سب سے ہلکا ترین عذاب دیا جائے گا اور اس کو جہنم کے انگاروں کے جوتے پہنائے جائیں، اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ یہ دنیا یہ سب سے بڑا عذاب کسی جہنمی کو دیا جا رہا ہے تو وہ میں، جہنم کے انگارے جس کے پاؤں پر رکھ دیے جائیں گے وہ سمجھے گا کہ میں ہی ہوں جس کو جہنم کا سب سے ذلیل کرنے والا عذاب، حالانکہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا، اور اس عذاب کی وجہ سے اس کا دماغ جوش مار رہا ہو جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، اور اس کا حدیث میں آتا ہے اس کا یہ مغز بھیجا ابل کر اس کی ناک سے اور اس کی آنکھوں سے بہہ۔ ذات محترم، ایسی جہنم سے، ایسی قیامت سے، ایسی آخرت سے میرا اور آپ کا پالا پڑنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام جیسی دولت اور نعمت جو عطا فرمائی، وہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت اللہ رب العالمین کے بندے ہونے کے ہم پر اس کا سب سے بڑا احسان ہے۔
دین اسلام کے جو عقائد ہیں جن پر دین مشتمل ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول اور نبی ہونے پر ایمان، پھر قرآن عظیم الشان پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ سارے عقائد بذات خود میری اصلاح کا ذریعہ ہیں، اور یہی وہ عقائد ہیں جن کو میں اگر ٹھیک ٹھیک اپنی حدود میں اختیار کروں گا تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین مجھ پر اپنے انعام کی صورت میں جنت لازم کر دیں گے۔ یعنی ان عقائد کا میری زندگی کے ایک ایک لمحے پر اثر ہے، اور توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد عقیدہ آخرت سب سے اہم ترین ہے۔ یعنی میں یہ خیال کرتا ہوں، اور یہ دین اسلام کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کو ہم برزخ اور پھر آخرت کی زندگی بولتے ہیں۔ انسان اپنے دنیا کے تمام اعمال کے بارے میں اپنے رب کے حضور جواب دہ ہے۔ اپنے رب کو اپنے تمام اعمال کے بارے میں نے جواب دینا ہے، اور اس جواب دہی کو اکیلے اکیلے اپنے رب کے سامنے بھگتنا پڑے گا۔ اور دنیا کے یہ اعمال جس کو بارے میں کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کے اعمال آخرت کی کھیتی، یعنی یہاں پر جو اعمال کیے جائیں گے وہ آخرت میں کھیتی کی صورت میں مجھے اور آپ کو ملیں گے۔ یہاں نیکیاں کی جاتی ہیں، نیکیوں کی بجوائی کی جاتی ہے، نیکیاں بوئی جاتی ہیں، اس کے بیج بوئے جاتے ہیں، وہاں پر آخرت میں مجھے اس کے ہریالی بہترین درخت جنت میں ملیں گے۔ اگر یہاں پر برائیاں بیجی جاتی ہیں تو وہاں پر جہنم میں آگ کی صورت میں اور پیپ کے دریا کی صورت میں، اللہ کی سزاؤں کی صورت میں مجھے وہاں پر جواب دہی کرنی پڑے گی اور ان عذابوں کو بھگتنا پڑے گا۔ آج میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے آخرت کے بارے میں اور آخرت کی فکر کے بارے میں، آخرت کی جواب دہی کے بارے میں کچھ چیزیں پیش کی جائیں تاکہ ہم اپنے دل دماغ کو اس بات پر راضی کر لیں اور تیار کر لیں کہ مجھے اس دنیا کی زندگی کی جواب دہی کے معاملے میں اللہ کے حضور کن حالات کا سامنا پیش آ سکتا ہے، کن چیزوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے اور کن چیزوں کی مجھے جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اگر میں دنیا میں اس جواب دہی کے بارے میں فکر کروں گا، غور کروں گا، تدبر کروں گا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں گا تو یقیناً میری زندگی کامیاب انسان کی زندگی ہوگی۔ اور اگر میری توجہ آخرت پر مرکوز نہیں ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ہی میں سب کچھ سمجھ کر اس کے لیے جدوجہد کروں گا اور میرا اٹھنا بیٹھنا دوڑنا بھاگنا زندگی کی ساری کوششیں اس دنیا کے لیے ہوں گی تو وہ پھر میرے لیے آخرت میں بہت بڑی شرمندگی اور بربادی کا سبب ہو۔ اس لیے آخرت کی فکر مجھے ہر وقت دامنگیر رہنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی یہ زندگی اگر دیکھا جائے تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کا کمپیریزن اور موازنہ کیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن جو آخرت کا قیامت کے روز کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، تو اگر میں اور آپ اپنی زندگی 60-65 سال لگائیں تو آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں 1 منٹ 1.5 منٹ کی وہ زندگی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ زندگی عطا فرمائی، دنیا کی زندگی سوچ سمجھ دے دی، دین اسلام جیسی دولت سے نواز دیا، اور
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نظام مجھے سمجھا دیا، اس کو سمجھنے کے بعد اگر میں دنیا کی زندگی کو آخرت کے نقطہ نظر سے قیمتی نہیں بناتا تو پھر قصور میرا ہے، اللہ رب العالمین کا نہیں۔ تو حضرات محترم، میں کچھ قرآن کی آیات اور کچھ احادیث سے آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی وضاحت پیش کروں گا تاکہ میں اور آپ آخرت کی زندگی کے بارے میں تیاری کر لیں۔ یہاں جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور ساتھ ہی آگے ایک چیز پیش کر دی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ جو قیامت برپا ہونے والی ہے اس کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی شے ہے، وہ ایسا زلزلہ ہے کہ اس کی سبب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اور سورج کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی مسافت 1 میل کے برابر رہ جائے گی۔ اب مفسرین اور محدثین یہ بات لکھتے ہیں کہ اس سے میل کون سا مراد ہے؟ مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ میل ہے یہ جو دنیا میں ہم ناپتے ہیں کہ یہ سورج زمین کے اس قدر قریب آ جائے گا۔ اب اگر سیارے دیکھے جائیں، اتنے فاصلے سے زمین کے اتنی دوری پر سورج کی روشنی مجھے تپش دیتی ہے، میرے پھلوں کو پکاتی ہے، اور اگر یہ سورج جس کی روشنی کو روکنے کے اللہ نے بے شمار ذرائع درمیان میں رکھے ہیں، اگر ڈائریکٹ اس کی روشنی پڑنا شروع ہو جائے تو دنیا میں ہر شے بھن جائے اور زندگی کے وسائل ختم ہو جائیں۔ اللہ نے اس کا ایسا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں، قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ 1 میل مسافت رہ جائے گی۔ اب 1 میل سے مراد یہ والا میل ہے جو میں اور آپ گاڑیوں سے ناپتے ہیں، چل کر ناپتے ہیں، یا مفسرین کہتے ہیں وہ میل ہے، میل اس کو بھی کہتے ہیں جو آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے نا، جس کے ذریعے سرمچو کے ذریعے جو سرما ڈالا جاتا ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے، کہ وہ آنکھ کے کتنا قریب ہوتا ہے۔ یا اس سے مراد وہ ہے کہ اگر وہ مراد ہو کہ سورج اور زمین ایسے آپس میں مل جائیں گے جیسے سرمچو اور آنکھ، سرمے دانی میں سرمچو اور آنکھ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، تو وہ پھر کیا کیفیت ہوگی؟ تو حضرات اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یعنی یہاں پر بھی یہ جو لفظ استعمال کیا گیا نا جی، مرضعاتن، دودھ پلاتی ہوئی عورت، اس ایک ہے دودھ پلانے والی عورت کو جو 2 سال دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، دودھ پلانے کے دن ہیں لیکن ماں ایک طرف اپنے گھر کے کام کر رہی ہے، بچہ اپنے کھیل کود میں یا سونے میں مگن ہے۔ نہیں، یہ مرضعاتن کا مطلب یہ ہے کہ ماں نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور اس کے منہ میں اپنا دودھ ڈالا ہوا ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے۔ جب یہ زلزلہ برپا ہوگا، جب قیامت برپا ہوگی کہ وہ ماں جو سینے کے ساتھ اپنی چھاتیوں کے ساتھ بچے کو لگا کر دودھ پلاتی ہے اور اس کی محبت کی کیفیت دنیا جہان سے بڑھ جاتی ہے، اس کی محبت کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، لیکن جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو وہ اپنے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر بھاگے۔ اس قدر شدید زلزلہ اور پریشانی کا معاملہ ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے عذاب اور اس زلزلے کے سبب ہوگا کہ انسان ایسے پھریں گے جیسے نشئی،
پھرتا ہے، اس کے قدم زمین پر ٹکتے نہیں ہیں، ایسے ایسے جھومتا ہے، اور اس زلزلے کے سبب جس سے کائنات کی ہر شے تہس نہس ہو جائے گی وہ مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان کی مختلف آیات میں انہی نقشوں کو میرے اور آپ کے سامنے رکھا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کی سختی کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دے گا۔ یہ سورہ عبسہ کی آیات ہیں کہ انسان کی کیفیت اور وہ بڑے ہی محترم رشتے انسان ان کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ یہ آخرت کی کیفیت ہوگی کہ اس وقت سب لوگ بشمول انبیاء علیہ السلام ایک ہی بات پکار رہے ہوں گے، نفسی نفسی، یا اللہ میری نجات کا انتظام کر دیجئے، نفسی نفسی۔ اور اس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کی بخشش کے لیے کوشش کریں گے اور اللہ کے حضور گزارش کریں گے، امتی امتی، اللہ میری امت کی بخشش کا سامان کر دیں۔ تو حضرات محترم، اس دن کامیابی اور کامرانی کس کے لیے ہے؟ میں نے جیسے کہ پہلے آغاز میں عرض کیا کہ اس دنیا کی زندگی کو جو شخص قیمتی بنا لے گا اور سوچ سمجھ کر اس زندگی کو گزارے گا اور آخرت کے لیے اعمال کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو کامیاب و کامران کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مختصر آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اس کے لیے وہاں پر 2 جنتیں ہوں، جنتان، وہاں پر اس کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی 1-2 جمعے پیچھے بھی میں نے تفصیل سے جنت کا ذکر کیا۔ تو اللہ رب العالمین ایسی جنتوں سے نوازیں گے جو دنیا میں اس نقطہ نظر سے زندگی گزارے گا کہ مجھے اپنے اعمال کے بارے میں اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے صبح و شام غور و فکر میں گزرتے ہوں گے اور اس کی راتیں اللہ کے حضور عبادت میں گزرتی ہوں گی۔ وہ صدقہ خیرات دینے والا ہوگا، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے والا ہوگا، آخرت اس کے نقطہ نظر میں بیٹھی ہوگی۔ اور یہ دیکھیے اللہ نے اسی کیفیت کا ذکر کیا کہ مومن کیسے زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی کا مرکز اور محور کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ اس روز مومن جو جنت میں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی تبصرے ہوں گے، وہاں پر تبصرے کرنے کے بعد اس نتیجے کو اخذ کریں گے وہ جو دنیا کی زندگی گزار کر آئے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر دنیا میں اللہ سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ مشفقین، مومن کی یہ کیفیت ہے، مومن کے دل کی یہ حالت ہے کہ دنیا کی زندگی میں آخرت کے انجام سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، یار کیا بنے گا، میرے پاس تو اعمال نہیں، میرے پاس تو نیکیاں بہت تھوڑی ہیں، میں نے تو زندگی کا بہت سارا حصہ ضائع کر دیا، میں تو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، اب جب مجھے سوچ آئی ہے، اب بھی میں سونے میں، کھانے میں، پینے میں، کاروبار میں کتنے اپنے اوقات کو صرف کرتا ہوں۔ اچھا اللہ میرے تھوڑے کو زیادہ بنا کر قبول کر لینا، اللہ میری بخشش کا سامان کر دینا، اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تیرے فضل اور تیری رحمت کی نظر کے، اللہ اپنی رحمت کی نظر کر دیجئے، میرے تھوڑے اعمال کو زیادہ بنا کر قبول کر لیجئے۔ لفظ آتا ہے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر اتراتے نہیں پھرتے تھے۔ یہ غور کریں، مشفقین کا لفظ اس پر غور کریں، ہم دنیا میں اتراتے نہیں پھرتے تھے بلکہ ہم اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ مشفقین
یہ شفقت والا فکرہ ہے. فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا. فمن اللہ علینا، وہی بات کہ یا اللہ عمل تھوڑے ہیں، تیرے احسان پر، تیری شفقت پر، تیری رحمت پر آسرا. فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر اپنا احسان کر دیا. ووقانا عذاب السموم، ہمیں اس دھوئیں کے عذاب سے بچا لیا. جہنم کا دھواں، یہاں والا دھواں تو بڑا ہلکا ہے جی، فوری رستہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے دھواں ہٹ جائے تو. وہاں دھواں سیاہ دھواں ہوگا، نہ رستہ سمجھ آئے گا، نہ سانس لے سکیں گے، اور اس دھوئیں سے گزرنا بھی محال ہوگا. اللہ کہتے ہیں کہ مومن یہ کہیں گے کہ وَوَقَانَا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. ہم دنیا میں بھی اسی رویے کو اختیار کیے ہوئے تھے، اور ہمارے دل اور خیال میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ مہربان اور محسن ہے، اللہ مہربان ہے، ہم اسی سے اپنی دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ دیکھیے وہ سارا مضمون آپ کے سامنے آ گیا کہ ہم اللہ مہربان سے ہی اپنی دعائیں مانگا کرتے تھے، اسی کو رحم کرنے والا سمجھا کرتے تھے، لہذا اس نے ہم پر فمن اللہ علینا، اس نے ہم پر احسان کر دیا. تو حضرات محترم، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے رویے میں اللہ کے حضور ہر وقت گڑ گڑانا چاہیے، اپنی دنیا کے اعمال میں آخرت کی فکر کرنا چاہیے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ جو قیامت کے بارے میں، جو دوزخ کے بارے میں، دوزخ کی سختی کے بارے میں، اور اللہ کے حضور جواب دہی کے بارے میں میں اور آپ اگر اپنے سامنے رکھ لیں تو یقیناً دنیا کی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز دوزخ کو لایا جائے گا، اللہ کے حضور دوزخ کو پیش کیا جائے گا اور میدان محشر میں اس کو لایا جائے گا، اور اس روز اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. پھر وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. اس طرح اس کے اندر حدت اور گرمی ہوگی کہ اس قدر بھڑک رہی ہوگی. تو حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے ہلکے ترین عذاب کے بارے میں بھی متوجہ کیا، اور ارشاد فرمایا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جہنم میں ایک شخص کو سب سے ہلکا ترین عذاب دیا جائے گا، اور اس کو جہنم کے انگاروں کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ یہ دنیا، یہ سب سے بڑا عذاب کسی جہنمی کو دیا جا رہا ہے تو وہ میں ہوں. وہ جہنم کے انگارے جس کے پاؤں پر رکھ دیے جائیں گے وہ سمجھے گا کہ میں ہی ہوں جس کو جہنم کا سب سے ذلیل کرنے والا عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا، اور اس عذاب کی وجہ سے اس کا دماغ جوش مار رہا ہوگا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، اور اس کا دوسری احادیث میں آتا ہے اس کا یہ مغز بھیجا ابل کر اس کی ناک سے اور اس کی آنکھوں سے بہہ جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ. حضرات محترم، ایسی جہنم سے، ایسی قیامت سے، ایسی آخرت سے میرا اور آپ کا پالا پڑنے والا ہے. اس کے لیے مجھے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین متوجہ فرما رہے کہ اپنی تیاری کر لو، اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی کھیتی سمجھ لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ کے سامنے واعظ بیان کیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا واعظ کبھی نہیں سنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس چیز کو جان لو جس چیز کا مجھ کو علم ہے تو البتہ تم ہنسنا کم کر دو اور زیادہ رونے لگو.
یہ بات سن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے اور سب رونے لگے. اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی طرف سے کسی چیز کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا. آج کی طرح خیر و شر میں نے کوئی دن نہیں دیکھا، اور جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم کو اس کا علم ہوتا تو البتہ تم کم ہنستے اور زیادہ روتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اس روز اس سے زیادہ سخت دن اور کوئی نہیں تھا کہ جب انہوں نے اپنے سروں کے اوپر کپڑے ڈال لیے اور سروں کو چھپا لیا اور رونا شروع کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ تم خوشیوں کو بھول جاؤ، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں وہ معلومات مل جائیں جو مجھے ہیں. تم اپنی بیویوں کے پاس جا کر ہنسنا بھول جاؤ اور ان کے بستروں پر جانا بھول جاؤ. یہ والی جو کیفیات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کی بیان کی. اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرات محترم، میدان محشر میں انسان کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق حالات سے بھگتنا پڑے گا. اور وہاں پر بعض احادیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، اپنی پھوپھی سے فرمایا، کیا پھوپھی سمیہ، اس دن میں محمد بھی تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. جب محشر میں اعمال تلیں گے، جب اللہ کے حضور جواب دہی ہوگی. اور اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہا. اب دیکھیے اس سے زیادہ کون سے عزیز رشتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو شعور میں آئی نہیں، اللہ نے دی ضرور لیکن بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور سب سے زیادہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی 4 بیٹیاں تھیں. انسان کو اپنی اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی، پھر اپنی بیوی، پھر اس طرح اپنے درجہ بدرجہ رشتہ دار. تو ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے حضور جانے سے پہلے اپنی تیاری کر لو. اللہ اکبر. اور میدان محشر میں انسان کو پسینہ آئے گا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کو پسینہ آئے گا اور ان کا پسینہ 70 گز تک زمین میں اترا ہوا ہوگا، اور اس کے پسینے کی لگام ان کو ڈالی جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اشارہ کیا کہ پسینے کی لگام انسانوں کو ڈالی جائے گی. یعنی میں اور آپ اپنے اس پسینے کی لگام سے بندھے ہوئے اپنے اس اعمال کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. یہ اعمال جس قدر اچھے ہوں گے اسی قدر حشر کے میدان کی آسانیاں انسان کو بھگتنی پڑیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور سنیں کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے، کس چیز کی آواز آئی؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، وہی اس سے واقف ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کے اندر ایک پتھر 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا. دوزخ کے اندر ایک پتھر 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور وہ ابھی تک برابر دوزخ میں گر رہا تھا، یہاں تک کہ اب وہ اس کی تہ میں پہنچ گیا ہے. سو تم نے اس کے گرنے کی آواز سنی ہے. حضرات محترم، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کے حضور تمام انسانوں کی پیشی جدا جدا ہوگی، اپنے اعمال کی جواب دہی جدا جدا کرنا پڑے گی. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے علیحدہ علیحدہ کلام فرمائے گا اور اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. روز قیامت اللہ کے حضوری کی پیشی کی کیفیت
قرآن عظیم الشان میں بیان کی گئی کہ قرآن کی آیت آتی ہے لا تسمعوا حمتا، وہاں انسانوں کی ساری قسمیں، جانداروں کی ساری قسمیں اللہ کے حضور پیش ہوں گی، لیکن اللہ کے حضور جیسے اونٹ ریت پر چلتا ہے اور اس کے قدم کی آواز کی ہلکی سی سرسراہٹ آتی ہے، اس سے زیادہ آواز اللہ کے حضور تمام کائنات کی ذی نفس چیزوں کی نہیں ہوگی۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، انسان اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو سوائے اپنی دنیاوی اعمال کے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو پھر بھی اس کو اپنے دنیاوی اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اپنے آگے دیکھے گا تو سوائے دوزخ کے اپنے سامنے کسی چیز کو نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا دوزخ سے بچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے بچنے کا بھی ساتھ میں طریقہ بتا دیا، لہذا دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ساتھ، یعنی تم دنیا میں جو صدقہ خیرات کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کے سبب تمہیں دنیا میں جہنم سے بچنے کا نسخہ بتا رہے، اس جہنم سے بچنے کا اگر نسخہ چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرات محترم، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کا ہر دم جائزہ لینا ہے اور اپنے رب کے سامنے جواب دہی کی تیاری کرتے رہنا ہے، اور آخرت کی فکر میرے اور آپ کے دل دماغ میں ہونی چاہیے تاکہ میں اور آپ اپنے رب کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ آخری حدیث مبارکہ مختصر سن لیں، یہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو برزہ اس کی روایت بیان کرتے ہیں کہ میدان محشر میں قیامت کے روز انسان اپنے قدم کو بھی نہیں ہلا سکے گا، لیکن اس کو 5 چیزوں کی جواب دہی کرنا پڑے گا۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عمر کتنی پائی، عمر کہاں پر کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، اور اپنے جسم کو اپنے رب کے لیے کس قدر اس کے راستے میں لگایا۔ حضرات محترم، اس حدیث مبارکہ کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر دوست یہ سمجھتا ہے، سنتا ہے، اور یہ صرف ایک یاد دہانی ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، اپنے حضور پیشی میں رسوا نہ کرے، رسوائی سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔